کل یوم الحج الاکبر ہے، یعنی یوم النحر ہے، راج تفسیر کی روز سے، تو لہٰذا آپ تحیہ سلام قبول کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بر صغیر میں کل عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ انہ یکفر السنہ التی ماضیہ والسنہ التی باقیہ، کہ حاجیوں کے لیے تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مشروع نہیں، لیکن غیر حجاج مسلمانوں کے لیے عرفہ کے دن کا نفلی روزہ ایسا ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو بر صغیر میں کل 9 ذی الحجہ ہے، یوم مطلب ان کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ، امت آج تک جیسے ہزاروں سال سے 1500 سال سے 9 ذی الحجہ ہی کو عرفے کا دن کا روزے کا، تو ان کے ظاہر بات ہے عرفہ اور روزہ میچ اس لیے نہیں۔ حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو انڈونیشیا کے لوگ افطار کر چکے ہوتے ہیں روزہ، یا ان کا اس دن تو نہیں ہوتا، لیکن دوسرے دن 1 دن بعد یا 2 دن بعد میں ہوتا ہے، اور جو یہاں پر سعودی عرب میں عید کا دن تقریباً ہوتا ہے۔ پھر ہم 9 ذی الحجہ کو یہاں میدان عرفہ میں ہیں، اور مغرب عربی اور مکہ سے مغرب میں بہت سے لوگوں کا آج 1 دن پہلے روزہ، تو جیسے مغرب وغیرہ میں مصر میں تو بسا اوقات آج کے دن عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا من العفو والمغفرۃ والعافیۃ والشفاء وحسنۃ الدنیا والآخرہ۔ اللهم إنا نسألك حسنة الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن میرے قابل احترام سامعین حضرات و خواتین، میں دعاؤں کے بارے میں کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عرفہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کچھ حاجی دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ حجاج کرام وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بہتر بنا، آخرت بہتر بنا، آخرت بہتر بنا، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا جس کو کثرت سے مشاہد یہاں حج میں بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہم اصلح لی شأنی کلی ولا تکلنی الی نفسی والی احد من خلقی طرفۃ عین، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اللہم اصلح لی آخرتنا التي الیہا معادی، واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر والموت راحۃ لنا من کل شر۔ یہ دعائیں نبی ہیں کہ اے اللہ میں ہماری دین کی اصلاح فرما کہ وہی ہمارا سہارا ہے، اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما، دنیا ٹھیک کر دے کہ اس میں ہمیں رہنا ہے، اور واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر، اور طویل و برکت عمر دے کہ جس میں ہم اچھے کام کریں، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی موت دے کہ جو جنتیوں والی ہماری موت ہو، ہمارے لیے باعث راحت اور آرام ہو۔ ان دعاؤں کو آپ کریں اپنی جسم صحت کے لیے، مال و عیال کے لیے، جسمانی اعضاء کی سلامتی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے جسمانی اعضاء والی نعمتیں ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو پھر یہ دعا کریں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تحزن به علینا مصائب الدنیا والآخرہ، اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا۔ جامع دعا جو بار بار ہم پوسٹ کرتے ہیں ابو لبابہ والی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام اپنی دعاؤں کا خلاصہ بتایا کہ یہ آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آپ پر جو آپ فیس بک پیج پر ہیں، آپ فیس بک پیج پر جائیں، قلم پیج پر QLM پر جو اس میں ہیں فیس بک میں، تو وہ وہاں سے زوم جوائن کریں تاکہ آپ لوگ کوشچن کر سکیں۔ اور یہ ابو لبابہ والی دعا یہ ابھی آپ کے پاس اس میں دونوں فیس بک پیج پر بھی انگریزی ترجمے کے ساتھ، اور پھر زوم پر بھی پوسٹ ہو جائے گی، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کے سوال پر کہا کہ یہ دعا تم کرو اور ساری دعاؤں کے لیے سے کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جتنی دعائیں کی، مکہ میں کی، مدینہ میں کی، حجۃ الوداع کے طور پر کی، عمرہ میں کی، اور تہجد میں کی، ماہ رمضان میں کی، حجۃ الوداع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، وہ ساری دعائیں آپ کی زبان سے اختصار کے ساتھ ادا ہو جاتی ہیں 1 منٹ میں۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک بخیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اے اللہ ہر وہ دعا میں کرتا ہوں، ہر اس خیر بلائی کی دعا کرتا ہوں تجھ سے
جس کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور نبی نے کی، اور ہر اس شر سے میں تیری پناہ، تیری حفاظت، تیری بچنے کے لیے تیری مدد مانگتا ہوں، ہر اس شر سے جس سے تیرے نبی اور تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور یہ کہ انت المستعان، اے اللہ صرف اور صرف تو ہی ہمارا مددگار ہے، وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی ہمت تیری توفیق کے سوا ہماری نہیں، نہ ہمارے پاس ہے، واللہ المستعان۔ پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔